السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترامیم آج صبح کو قوی امکان ہے کہ منظور ہو جائیں گی۔ اس وقت جب میں ویلا کر رہا ہوں تو اس وقت بھی میل ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان کی جانب سے عشائیہ بھی دیا گیا اور اس میں پی ٹی آئی اور حکومت کے لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اسحاق ڈار، نوید قمر حکومت کی طرف سے تھے، جبکہ علی ظفر اور بیرسٹر گوہر اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی اس عشائیہ میں موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے، کیونکہ آج جانا تھا حیدرآباد، یوم کارساز کی برسی کی تقریب تھی، وہاں پہ بلاول صاحب نے تقریر کی اور تقریر کے بعد بلاول صاحب نے واپس آنا ہے۔ ابھی پہنچنے والے ہوں گے، جب یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے تو شاید وہ پہنچ چکے ہوں گے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ بلاول صاحب نے خود یہ اعلان بھی کیا، کیونکہ بہت سارے ایم این ایز بھی ظاہر اس جلسے میں تھے اور ایم پی جو سینیٹرز ہیں، اس لیے نمبر پورے نہیں تھے، لیکن تیاریاں مکمل ہیں۔ اور آج پھر ایک وضاحتی نوٹ بھی آج دن کو جاری کر دیا 8 معزز عمران دار ججز نے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے پچھلا جو وضاحتی نوٹ جاری کیا تھا وہ بھی اسمبلی اجلاس ہونے جا رہا تھا، تو اس سے پہلے انہوں نے وضاحتی نوٹ جاری کر دیا تھا، اور آج بھی اسمبلی اجلاس ہونے جا رہا تھا تو 4 بجے، وہ بھی 4 بجے کیا تھا، آج بھی 4 بجے کر دیا۔ لیکن جب تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے تو تفصیلی فیصلے کے بعد وضاحتی نوٹ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ تاریخ میں کبھی ایسا شاید نہیں ہوا، کیونکہ جو تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے وہ خود وضاحت ہوتی ہے۔ ایک تو فیصلہ شارٹ آرڈر آ جاتا ہے، اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس میں آرگیو اور سارا کچھ اس میں بتایا جاتا ہے، اور جب تفصیلی فیصلہ پھر آ جائے تو اس کے بعد اس بینچ کا اس فیصلے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس پہ پھر دوسری رائے نہیں دی جا سکتی۔ یا تو ریویو پٹیشن آتی ہے، نظر ثانی کی درخواست آئے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور نظر ثانی کی درخواست کے لیے بھی پھر بینچ دوسرا بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک فیصلہ تفصیلی آپ نے دے دیا تو آپ کے ہاتھ کٹ گئے، اب آپ اس پہ مزید کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ لیکن آج منصور علی شاہ صاحب نے کمال کر کے دکھایا اور آج بھی وضاحت جاری کر دی، تو یہ پریشانی ظاہر کر رہی ہے منصور علی شاہ صاحب کی۔ اور جو آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں وہ میں آئینی ترامیم کے کچھ مجوزہ جو نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، تاکہ آپ بھی اندازہ کریں کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور منصور علی شاہ صاحب کی پریشانی کیا ہے۔ 3 یا 5 رکنی پینل بنے گا جو ان آئینی ترامیم کے تحت جو چیف جسٹس کے لیے نام جائیں گے، ان میں 3 نام ہوں گے یا 5 نام ہوں گے، ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن فائنل کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں 2 تو فارغ ہو جائیں گے، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ 2 فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی آ جاتا ہے۔ یحییٰ آفریدی کا نام امکان ہے کہ وہ ریکمنڈ ہو چیف جسٹس کے لیے۔ اگر یحییٰ آفریدی صاحب انکار کر دیتے ہیں تو پھر جسٹس امین الدین خان ہیں، پھر وہ آ جائیں گے۔ لیکن یحییٰ آفریدی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ انکار، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انکار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بڑی اچھی دوستی بھی رہی ہے، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے کے حوالے سے ان کو شکایات بھی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے ان کے حقوق بھی مارے ہیں یحییٰ آفریدی کے، ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے انکار نہ کریں، یا فرض کریں انکار کر دیتے ہیں تو پھر امین الدین خان آ جائیں گے۔ امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ کیوں انکار کریں گے؟ اور دوسری بات کہ یحییٰ آفریدی اس لیے بھی شاید انکار نہ کریں کیونکہ ان کے 6 سال پڑے ہیں ابھی ریٹائرمنٹ کے، اور اگر ٹینیور وائز کیا گیا تو 3 سال چیف جسٹس تو رہیں گے ہی، تو اس کے بعد پھر دوسرے امین الدین خان آ جائیں گے۔ تو یہ کہانی ابھی گیم چل رہی ہے، لیکن عمران دار اور عمران پروجیکٹ کے ججز کی پریشانی اور بے چینی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو آج اجلاس ملتوی کیے گئے ہیں، صبح 11:30 بجے اجلاس ہے سینٹ کا، اور 3:30 بجے ہے اجلاس، 3 بجے قومی اسمبلی کا، اور قوی امکان ہے
پھر کل صبح سے سیٹرڈے بھی ہے، ظاہر عدالت کی چھٹی ہے، پھر سنڈے ہے، پھر عدالت کی چھٹی، تو اس میں پارلیمنٹ جو ہے اپنا کام کر دے گی۔ میں آتا ہوں ترامیم پہ، مجوزہ ترامیم۔ ان میں جی آئینی ترمیمی بل کا 56 سے کم ہو کر 26 ترامیم تک محدود کر دیا گیا ہے۔ پہلے 56 تھی اور اب ان کو 26 ترامیم، اور نام بھی 26ویں آئینی ترمیم رکھا گیا ہے، کیونکہ 25 آئینی ترامیم ہو چکی ہوئی ہیں، اب یہ 26ویں نمبر پہ آ رہی ہے، اس لیے 26ویں آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے۔ اور اس میں ترامیم بھی 26، یہ محض اتفاقی سمجھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی جائے گی، اور اس میں شاید 14 ممبران شامل کیے جائیں گے، اس میں پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس کی تقرری 3 سال کے لیے 3 رکنی پینل میں سے پارلیمانی کمیٹی عمل میں لائے گی، اور 3 میں سے 5 رکنی پینل بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 5 رکنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجوزہ ہیں، ابھی ان پہ نوک پلک سیدھی کی جا رہی ہے، ابھی ان پہ اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مولانا صاحب کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا تو تقریباً آن بورڈ ہیں بلاول صاحب کے ساتھ، وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن یہ فائنل ابھی کچھ نہیں ہے۔ جو مولانا صاحب نے بھی اعلان کیا تھا وہ بھی فائنل نہیں ہے، جو بلاول صاحب نے اعلان کیا تھا وہ بھی فائنل نہیں ہے۔ فائنل آج رات ہونا ہے، کل صبح تک بھی یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ کابینہ کا بھی اجلاس بلایا گیا تھا، وہ بھی ملتوی کر دیا گیا، اور وہ بھی پھر صبح کو 10 بجے بلایا گیا ہے۔ تو اسی طرح چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تقرری 3 سال کے لیے ہوگی۔ تقرری سیناٹی کی بجائے 3 رکنی پینل میں سے کی جائے گی۔ چیف جسٹس کی تقرری 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ اب 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ صرف ریکمنڈ کرے گی 3 نام یا 5 نام، اور ان میں سے ایک نام جو چوز کرنا ہے وہ کرنا ہے پارلیمانی کمیٹی نے۔ تو اس طرح جوڈیشل کمیشن کے اختیارات کم ہو جائیں گے اور پارلیمانی کمیٹی کے اختیارات زیادہ ہو جائیں گے۔ جو پارلیمانی کمیٹی کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا گیا تھا افتخار محمد چودھری کے دور سے لے کے اب تک، انگوٹھا چھاپ میں کمیٹی اس کو کہتا تھا، میں نے چیئرمین جو تھے پارلیمانی کمیٹی کے میں کور کرتا رہا ہوں ان کو، نیر بخاری بھی چیئرمین رہے ہیں، فاروق ایچ نائک بھی رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین بھی رہے ہیں، بہت سارے اور بھی رہے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ تو آپ کی انگوٹھا چھاپ کمیٹی ہے، یہ تو اسٹیمپ لگانے، انگوٹھا لگانے کے علاوہ تو آپ کا کام ہے نہیں۔ آپ جو نام سپریم جوڈیشل کمیشن بھیجتی تھی ان میں سے مسترد کر کے جو بھیجتے تھے تو سپریم جوڈیشل کمیشن دوبارہ بھیجتی تھی، نہیں جی یہ جو مسترد کیا ہے اسی کو ہی آپ نے منظوری دینی ہے، تو یہ منظوری دے دیتے تھے۔ یہ انہوں نے اسٹینڈ نہیں لیا تھا کبھی بھی، اب اسٹینڈ اگر لیں گے تو یہ پارلیمان بااختیار ہوگی۔ اگر ادھر بھی ٹھس ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ٹھس ہی سمجھے، پھر جیل میں اپنی بکنگ جو ہے بیرک کی کسی کی کرا دیں اور صفائی ستھرائی بھی کرا دیں، تمام یہ جو حکومت میں بیٹھے اس وقت لیڈرز ہیں۔ اچھا، چیف جسٹس کی تقرری 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ ترمیمی بل کے مسودے کے مطابق سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئینی بینچ یعنی آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور آئینی بینچ کے ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گی۔ وہی طریقہ کار ہوگا، فائنل منظوری پارلیمانی کمیٹی نے دینی ہے، ریکمنڈ کرے گی جوڈیشل کمیشن۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے۔ آئینی مقدمات آئینی بینچ کو منتقل، عدلیہ کو آئینی ترامیم کے معاملے پر حکم یا تشریح کا اختیار نہیں ہوگا۔ عدلیہ کو استدعا سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح کا اختیار نہیں ہوگا۔ آئینی مقدمات آئینی بینچ منتقل کیے جائیں گے اور عدلیہ کو درخواست کرنے کے سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس سے سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے کہ چیف جسٹس سو موٹو نہ لے سکیں۔
چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہونے کے بعد نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات ہونے تک پہلا چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے پر موجود رہے گا۔ آئینی ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں آرٹیکل 184 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے۔ چیف جسٹس سے سوموٹو آرٹیکل 179 میں ترمیم کے تحت چیف جسٹس پٹیشن کے متعلق ہی نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ آئین میں نیا آرٹیکل 191 شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ چیف جسٹس 65 سال عمر ہوتے ہی مدت سے پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بن گئے تو 3 سال کے بعد عہدے سے ریٹائر ہونا ہوگا۔ چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ سے لیے جائیں گے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے سینئر ترین 3 ججز میں سے ایک جج کا بطور چیف جسٹس تقرر کرے گی۔ چیف جسٹس تعیناتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوں گے وہ ان کیمرہ ہوں گے۔ میڈیا وہاں پر رپورٹ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل عمل میں لانے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئینی بینچ کے ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر کی نمائندگی ہوگی۔ آرٹیکل 209 میں مجوزہ ترمیم کے تحت عدلیہ مجوزہ آئینی ترمیم میں آرٹیکل 215 میں بھی ترمیم تجویز کی گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل 13 ممبران پر مشتمل ہوگا۔ میں نے 14 کہا تھا لیکن 14 بھی ابھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ 4 سینئر ترین ججز اور ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس یا جج کے علاوہ وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے سینئر وکیل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ ججز تقرری سے متعلق جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن میں 4 اراکین پارلیمنٹ بھی ہوں گے۔ کمیشن میں 2 اراکین قومی اسمبلی اور 2 سینٹ کے ارکان ہوں گے۔ 2 حکومت اور 2 اپوزیشن ارکان کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جوڈیشل کمیشن میں ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے 1 سینئر اور 1 ایم این اے، 1 سینیٹر اور 1 ایم این اے کا نام وزیر اعظم تجویز کرے گا۔ اپوزیشن کی طرف سے 2 نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا۔ حکومت کا ججز تقرری آرٹیکل 175A میں ترمیم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے، اور جوڈیشل کمیشن صرف تقرری کرتا ہے، اب ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی جائزہ بھی لے سکے گا۔ صدر مملکت، کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے منظور کردہ ایڈوائس کو کسی بھی عدالت یا ٹریبیونل میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ بھی بہت بڑی امپارٹنٹ ترمیم ہے۔ آرٹیکل 63A میں ترمیم کا تجویز کے تحت پارٹی سربراہ کی ہدایات کے خلاف ووٹ شمار کیا جائے گا۔ پارٹی سربراہ اس کے بعد کارروائی کا مجاز ہوگا۔ آرٹیکل 111 میں تجویز کردہ ترمیم کے تحت ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایڈوائزر بھی قانونی معاملات پر صوبائی اسمبلی میں بات کر سکیں گے۔ یہ ہیں مجوزہ ترامیم جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ صبح کون سا مسودہ اسمبلی میں پیش ہوگا اور سینٹ میں پیش ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور قوی امکانات اس بات کے موجود ہیں کہ صبح آئینی ترامیم ہو جائیں گی، اور جسٹس منصور علی شاہ کے بجائے تیسرے نمبر پر یحییٰ آفریدی یا ان کے انکار کرنے کی صورت میں جسٹس امین الدین خان کا بھی قرآن نکل سکتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔